آله الكرام وأصحاب الإدام وأولياء ملته الفقام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب الحق. الحمد لله ذي العزة والعظمة والكبرياء والفضل والكرم والجود والعطاء خالق النعماء مالك الآلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب بلا امتراء. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب اللواء يوم الجزاء المتوج بتيجان الاصطفاء والارتضاء المتردي برداء الكرامة والالتواء وعلى آله البررة الأتقياء وأصحابه الرحماء على الضعفاء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر امام صاحب مسجد اعظم ریاض المدینہ، تمام ائمہ کرام، علماء اعظام، الحاج محمد رفیق کریم اشرفی صدر جمعیت الاشرفیہ، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کے چند اشعار سن لیجیے، پھر آیت کریمہ کی روشنی میں ان کی اور کیا چاہیے، ان کی الفت ملے اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملے اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملے اور کیا
جیسا شہنئی مشرفی جیسا مرشد میرا ایسی نعمت ملے اور کیا چاہیے، ایسی نعمت ملے اور کیا چاہیے، مجھ کو عزت ملی اور شہرت ملی، مجھ کو عزت ملی اور شہرت ملی اور جنت ملی اور کیا چاہیے، اور جنت ملی اور کیا چاہیے، 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 ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں، ان کے فیضان سے مجھ کو دارین میں لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، لطف و راحت ملی اور کیا چاہیے، اے کریم اشرفی فیض اشرف میلا، اے کریم اشرفی فیض اشرف میلا، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے، اشرفیت ملی اور کیا چاہیے، کی الفت ملی اور کیا چاہیے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، ایک بار درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کئی بیان میں اس دورے میں بھی آنے کی بات کر چکا ہوں، آپ سن بھی چکے ہیں، شاید نئی باتیں آج آپ کو مل جائیں۔ جو کچھ اب تک میں نے بیان کیا ہے اس کو دہرانا نہیں ہے، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ آمنی پوٹنٹ لارڈ، وہ آمنیشینٹ لارڈ، وہ خالق کائنات، وہ رب العالمین اپنے محبوب نبی رحمت سے فرما رہا ہے، قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے، فرمان تو میرا ہو مگر زبان آپ کی۔ تفصیلات میں نہیں جانا ہے، بہت بیان کر چکا ہوں، آگے چلیے۔ قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیجیے،
تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کی تمنا میں مخلص ہو، اللہ کی محبت کی تلاش میں، جستجو میں، سرچ میں اگر تم سنسیئر ہو، مخلص ہو، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں پھرنے کی ضرورت نہیں، کہیں گشت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی محبت کی تلاش میں نہ جنگلوں کی خاک چھانو، نہ ریگستانوں میں پھرو، نہ بیابانوں میں چکر لگاؤ، نہ بادیہ پیمائی کرو، نہ صحرا نوردی کرو، نہ پہاڑ کی گپھاؤں میں تپسیا کرو، نہ پہاڑ کی چوٹیوں پر عبادت و زیارت میں مشغول ہو کر اللہ کی محبت تلاش کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، او مائی beloved prophet, declare manifestly if you wish to love Allah, follow me، میرے پیچھے پیچھے چلے ہو۔ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلو، ان کی طرف بڑھو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، مگر لوگ پکار اٹھے، اے مولا ہم تو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلا لے، ہم تو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلا لے۔ یہ ادھر کیوں بھیج رہا ہے نا؟ تو اللہ فرمائے گا میری طرف آنا چاہتا ہے، اے بندہ تو میری طرف آنا چاہتا ہے، کیا میں طرف والا ہوں؟ اللہ تو طرف سے پاک ہے، جب وہ طرف سے پاک ہے اور اللہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو کس طرف جاؤ گے؟ زمین کے اندر جاؤ گے کہ فضاؤں میں جاؤ گے کہ ہواؤں میں جاؤ گے، پلینٹس کی طرف جاؤ گے، اسپیسز کی طرف جاؤ گے، جائیں جاؤ گے کہ بائیں جاؤ گے، آگے جاؤ گے کہ پیچھے جاؤ گے، اوپر جاؤ گے کہ نیچے جاؤ گے، کس طرف؟ اس لیے کہ اللہ تو پاک ہے، طرف سے ارے جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، مکان سے پاک، مکانیات سے پاک، زمان سے پاک، زمانیات سے پاک، سمت سے پاک، طرف سے پاک، جہاد کی طرف سے پاک۔ تو جس کا اور چھور ہی نہیں ہے، جس کا نہ اور ہے نہ چھور، کیسے جاؤ گے اس کی اور؟ اگر مانا اللہ کے لیے طرف تو ایمان ہی ہو جائے گا برطرف۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ارے تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو، اللہ کی طرف تو تم منہ نہیں کر سکتے۔ یو کانٹ فیس اللہ، تم تو اللہ کی طرف اپنا چہرہ نہیں کر سکتے، اپنا فیس نہیں کر سکتے، اپنا منہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ طرف سے پاک۔ جب وہ طرف سے پاک ہے تو اس کی طرف منہ کیسے کرو، اس کی طرف رخ کیسے کرو؟ ارے اگر اللہ کی طرف رخ کرنا، چہرہ کرنا، منہ کرنا پاسبل ہوتا، ممکن ہوتا تو سب سے پہلے اس کی نماز میں ہوتا۔ ارے آپ لوگ تو مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کیا بتائیں؟ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو منہ کس طرف؟ تو نماز میں نمازی کا چہرہ کس طرف؟ کعبے کی طرف۔ نماز کس کی اور طرف کس کی؟
نماز کس کی اور طرف کس کی اور مولا جی کس کی؟ اللہ اکبر. نماز کس کی اور طرف اور مولا جی کس کی؟ نماز کس کی اور طرف کس کی؟ کعبہ اللہ ہے، بیت اللہ ہے. بیت اللہ ہے تو غیر اللہ ہو. سبحان اللہ. جو اللہ نہیں غیر اللہ ہے نا تو عجیب بات ہے. نماز اللہ کی اور رخ غیر اللہ کی طرف. نماز اللہ کی اور رخ غیر اللہ کی طرف. میں نے کہا دیکھو یہ بہت ڈبل امام بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ بات تو ہم سے کریں، بات ہم سے کریں اور اپنا چہرہ کریں بھائی رفیق کی طرف. بات تو یہ مجھ سے کریں اور رخ بھائی رفیق کی طرف، چہرہ بھائی رفیق کی طرف. ہمیں کب تک برداشت کروں؟ ہمیں بات مجھ سے کر رہے ہو، میری طرف چہرہ کرو. یہ کیا بات مجھ سے چہرہ ادھر؟ میں کب تک برداشت کروں گا؟ میں بھی چہرہ پھیر کروں. بڑے چاؤ سے بڑے شوق سے کہتے ہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج تقریر میں تینوں کا بیان کیا سورہ فاتحہ مجید افرام. ایاک نعبد only thee we worship, only thee we seek for help. اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ سے نا. اور منہ کدھر؟ کعبے جو غیر اللہ. تو پتا چلا کہ جب تم نماز میں غیر اللہ کی طرف رخ کرنے پہ مجبور ہو، اللہ جب تم نماز میں غیر اللہ کی طرف رخ کرنے پہ مجبور ہو تو نماز کے باہر بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو غیر اللہ کی طرف رخ کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ وہ غیر اللہ اہل اللہ ہو. تو کعبہ غیر اللہ ہے مگر اہل اللہ ہے. بے شک. معلوم ہوا غیر اللہ کی طرف تو منہ کرنا پڑے گا مگر منہ کرنے سے پہلے دیکھ لو وہ غیر اللہ اہل اللہ ہے کہ نہیں. تو اللہ کا نبی اہل اللہ ہے اس لیے نبی کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. اللہ کا رسول اہل اللہ ہے اس لیے غیر اللہ ہے مگر اہل اللہ ہے اس لیے ہم اس کی طرف رخ کرتے ہیں. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غیر اللہ ہے مگر اہل اللہ اس لیے ان کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. سلطان الدین خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ عنہ غیر اللہ ہے مگر اہل اللہ ان کی طرف. غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی غیر اللہ ہے مگر اہل اللہ اس لیے ہم ان کی طرف رخ کرتے ہیں. کعبہ کیا ہے؟ پتھر کا بنا ہے. کس چیز کا بنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو حجر ہے. حجر کعبہ کیا ہے؟ حجر. اللہ حجر اہل اللہ ہو تو اس کی طرف رخ کرو گے. حجر اہل اللہ. سبحان اللہ. ہم تو حجر اہل اللہ ہو تو اس کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. بشر اہل اللہ ہو. جاؤ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کی درگاہ، جاؤ خواجہ غریب نواز اجمیری کی، جاؤ محبوب الہی نظامالدین اولیا، جاؤ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جاؤ امام حسین رضی اللہ عنہ. ارے ان کی جب درگاہ میں جاؤ گے، آستانے میں جاؤ گے، دربار میں جاؤ گے تو اوپر دیکھو گے تو حجر اہل اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اوپر دیکھو تو حجر اہل اللہ، وہ اندر دیکھو تو بشر. بلکہ بشر اہل اللہ کی نسبت ہی سے حجر اہل اللہ. حجر کیا بات. اچھا ایک بات یہ بتاؤ
یہ بیچارے ڈائریکٹ والے بہت پریشان لے دے کے یہی ایک پونجی ہے بیچاروں کے پاس نماز کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس. یہ بڑے پریشان ہوئے کہ نماز تو ہم بھیج رہے تھے اللہ کے پاس، کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا جدھر رخ ہے ادھر جائے گا. تمہارا رخ کس طرف؟ کعبہ کی طرف جائے گا، قبلہ کی طرف جائے گا. بہت پریشان بھیج رہے ہیں اللہ کے پاس جا رہی ہے کعبہ، بھیج رہی ہے اللہ کے پاس جا رہی ہے کعبہ. ہم نے کہا بابا کیا ہو گیا؟ تمہاری نماز کہاں جا رہی ہے؟ بہت پریشان، میرے پاس آئے گا. اب تو ہم بہت پریشان ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے پاس جانے کے بجائے کعبہ جا رہی ہے. ہم بہت فکر مند ہیں، بہت پریشان ہیں. ہم نے کہا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ڈونٹ وری، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بھائی تمہارا رخ کعبہ کی طرف، آگے کا حال معلوم کرنا ہے تو کعبہ سے بڑھ کے پوچھ لو، یہ کعبہ تیرا رخ کس طرف؟ تمہارا رخ کعبہ کی طرف. اب اگر آگے کا حال معلوم کرنا ہے تو اپنے قبلہ و کعبہ سے آگے بڑھ کے پوچھ لو، یہ کعبہ تیرا رخ کس طرف؟ تو کعبہ پکار اٹھے، کعبہ پکار اٹھے، تمہارا رخ اپنے قبلہ کی طرف، ہمارا رخ اپنے قبلہ کی طرف. جس نے ہمیں قبلہ بنایا، جس نے ہمیں قبلہ بنایا، نرا تقلب وجهك في السماء. اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اوپر بار بار دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا. اے میرے محبوب بار بار آسمان کی طرف نماز کی حالت میں بھی آپ کا رخ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ وحی الہی کے انتظار میں ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ کر دیا جائے، بدل دیا جائے، جسے آپ چاہتے ہیں اسے قبلہ بنا دیا جائے. تو ارشاد فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے جسے تم چاہتے ہو. ارے میرے محبوب تم جس کی طرف رخ کر لو وہی قبلہ بن جائے. تمہارے چہرے کی، تمہارے وجہ کریم تمہارے چہرے کی شان دی، جدھر منہ کر لو اور چاہو تو ابھی ابھی رخ کر لو. سبحان اللہ. ارے بالکل یوں سمجھ لو یہاں کہ جیسے ادھر کعبہ قبلہ ہے نا، ادھر ہے قبلہ. جب قبلہ بدل گیا تو سامنے ہو گیا، ایک دم اپوزٹ ڈائریکشن. تو حضور کو جب اجازت ملی، حضور خوش خوش کعبہ کی طرف رخ. اور تھی جماعت کا وقت تھا، نماز ہو رہی تھی، جماعت ہو رہی تھی. اور ظہر کا وقت تھا، 2 رکعت پڑھی تھی بیت المقدس کی طرف، اور تیسری رکعت میں رخ پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف، اور وہ بھی اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو اب جب رخ پھیر لیا حضور نے تو آمنا سامنا ہو گیا. امام و مقتدی آمنا سامنا، مقتدی سب ادھر تھے ہی. اب جب امام صاحب نے بھی ادھر رخ کر لیا تو آمنا سامنا ہو گیا. تو کیا ہوا؟ ارے وہ صحابی تھے، صحابی. کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ. وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہیں تھے. آپ کے امام صاحب اگر چہرہ پھیرے، قبلہ بدلے تو آپ امامی کو بدل دو. اگر امام صاحب قبلہ بدلے تو آپ امامی کو بدل دیں. کیسے امام صاحب؟ بدلو ذرا امام قبلہ ہی بدل لیں، ان کو بدل دو. مگر وہ تو صحابہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب کی بہت دنوں سے خواہش ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جائے. یقیناً وحی الہی آ گئی. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آپ چاہیں تو ابھی ابھی
اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر دیا. خانہ کعبہ کی طرف کیا تو اپنا سامنا ہو گیا. سمجھ گئے کہ وہی الہی ہے. سب اسی رخ پہ ہو گئے. سبحان اللہ. رخ پہ رسول ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سب اسی رخ پہ ہو گئے. مگر اب تو مقتدی آگے ہو گئے, امام پیچھے. مقتدی آگے, امام پیچھے. مگر وہ صحابی تھے, صحابی اللہ کے رسول کے پروردہ تھے. سمجھ گئے وہی الہی آئی, قبلہ بدل دیا گیا تو سب نے رخ ہی نہیں کیا کعبے کی طرف, سب گھوم کر کے سب گھوم کر کے پیچھے آ گئے. عمل کثیر کیا مگر حضور کی مرضی کے مطابق. ادھر وہ پھرے پھر جاؤ, ادھر وہ رخ کر لیں رخ کر لو. سبحان اللہ. تو کعبہ بولا تمہارا رخ اپنے کعبہ کی طرف, ہمارا رخ اپنے کعبہ. تو وہیں حرم شریف میں وہ امام عشق و محبت اللہ امام احمد رضا خالد گلبری پکار اٹھے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. محمد رسول اللہ یہ ہے. اچھا تو اب بات معلوم ہوئی, نماز نمازی سے چلی, کعبہ کعبہ سے چلی. مصطفیٰ جانے رہے یہ بات جائے گی نا, اس لیے کہ اس کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کعبہ جب نماز فارورڈ کرے گا حضور کی طرف, کعبہ جب نماز فارورڈ کرے گا سب نمازوں کو فارورڈ کر دے گا. ارے انہی نمازوں کو تو فارورڈ کرے گا جو محبت رسول میں ادا کی, جو تعظیم رسول میں ادا کی گئی ہیں. اور وہ جو گستاخوں کی نمازیں ہیں ان کی تو وہیں چھٹنی. اللہ اللہ ہمیں آپ کو سچی نماز پڑھنے کی توفیق, محبت رسول میں ڈوب کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی, یہ ہے نماز کا روٹ. نمازی سے چلی کعبہ سے چلی مصطفیٰ جانے رحمت سے, اور مصطفیٰ جانے رحمت سے چلی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچی. اس لیے کہ صرف اللہ کی طرف صرف اگر رخ ہے تو محمد رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ سب مکان والے ہیں. ہر نبی مکان والا ہے, ہر رسول مکان والا ہے, ہر فرشتہ مکان والا ہے, سب مکان والے ہیں. مگر ایک نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہیں مکان والے لیکن شب معراج لا مکان تو اللہ کی طرف تو اسی کا رخ ہوگا جو لامکان تک جانے والا. بس سمجھ جاؤ یہ روٹ. تو خانہ کعبہ کا رخ کس طرف, مصطفیٰ جانے میں. تو ہمیشہ پرماننٹ خانہ کعبہ کا رخ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ. ارے کبھی کبھی تو حضور کے عاشقوں کی طرف, کبھی کبھی تو حضور کے ولیوں کی طرف, عاشقوں کی طرف, کبھی کبھی تو حضور کے غلاموں کی طرف, اور کبھی کبھی تو حضور کی کنیزوں کی طرف. بے شک مائیں بہنیں بھی سن لیں, مائیں بہنیں سن لیں. حضرت سلطان ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلے چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ نے, خواجہ غریب نواز کے بھی پیروں میں ہیں, سلطان تھے. سلطنت تر کی اولیاء کرام میں دو ہی ایسی شخصیتیں ہیں جو سلطان تھے, بادشاہ تھے, شاندار بادشاہ تھے, بڑے بادشاہ تھے, اپنی سلطنت ترک کر دی, ٹھوکر مارا اور اللہ کی محبت میں ڈوب گئے. اللہ نے انہیں ولایت عطا. تو حضرت سلطان ابراہیم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اے مولا تم نے اپنا بنا لیا ہے, اب اپنا گھر بھی دکھا, اپنے گھر کا جلوہ دکھا دے. فوراً درخواست اپلیکیشن
ایکسپٹ ہو گئی، کہا تیاری کرو، بہت خوش ہوئی، کہا مولا جب تو نے اپنے گھر بلایا ہے تو ہم بھی اتنے خوش ہیں کہ اب سواری سے نہ جائیں گے، پیدل، سواری سے نہ جائیں گے، پیدل جائیں گے۔ اے مولا ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل، تو سارا سفر یہاں سے خانہ کعبہ تک طہارت کے ساتھ باوضو نفل پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے کہ تقریباً 7 سال میں پہنچے، کتنا؟ 7 سال میں پہنچے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ راستے بھر میلہ لگا رکھتا کہ اللہ کے ولی کامل خانہ کعبہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے چلے، چلو راستے میں اگر ان کی ایک نظر پڑ گئی تو بیڑا پار۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے گا، آمین۔ اور چنانچہ جب خانہ کعبہ 7 سال کا سفر کرتے ہوئے مشقت کے ساتھ جب آپ پہنچے تو شور ہوا خانہ کعبہ غائب۔ کتنا صدمہ ہوا، اے اللہ اپنے گھر بلایا، گھر بھی لایا۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کے امام مصباح صاحب ہم کو اپنے گھر کی دعوت دیں اور جب ان کے گھر جائیں تو تالا تو بولیے میں بھی کیا سوچوں گا کہ بلایا اپنے گھر اور جب ہم گھر پہنچے تو بہت بڑا تالا لگا ہوا۔ بہت روئے، بہت گرائے، مولا راستے بھر نماز پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، آخر کیا خطا ہو گئی، کیا گناہ، اس پر بھی اپنا گناہ یاد کر۔ اتنے بڑے ولی کامل عالم باللہ، کیا گناہ ہو گیا۔ آواز آئی، اے میرے محبوب ابراہیم اعظم غم نہ کرو، کعبہ آنے والا ہے، سبحان اللہ، کعبہ آنے والا ہے۔ اے مولا ساری دنیا کعبہ آتی جاتی ہے، کعبہ بھی آتا جاتا ہے۔ کہا اے ابراہیم آدم میری محبت میں ڈوبی ہوئی اور رابعہ بصریہ اللہ سبحان اللہ میرے عشق میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی جوانی کو بھی میرے عشق کی آگ میں جلا کر سبحان اللہ، وہ آ رہی ہے۔ کعبہ نے خود بڑھ کے مجھ سے کہا اے اللہ تیری محبوب بندی آ رہی، دیکھو عورت کا مقام، عورت کا درجہ، کہ تیری محبوب بندی آ رہی ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں بڑھ کر کے اس کا استقبال کروں، میں بڑھ کے اس کا ویلکم کروں۔ اے مولا اجازت دے دے، تو میں نے اجازت دے دی۔ معمولی بات، کعبہ گیا، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ویلکم کے لیے گیا، استقبال کے لیے گیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ جب خانہ کعبہ رابعہ بصریہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہے تو خانہ کعبہ کا رخ کس طرف؟ سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا رخ رابعہ کی طرف، سبحان اللہ۔ ارے تم نمازیوں کو روکتے ہو، تم نمازیوں کو روکتے ہو کہ ولیوں کی طرف رخ نہ کرو، ذرا اپنے قبلہ و کعبہ کو روکو۔ اللہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ذرا ان کو تو روکو کہ تمہارا رخ اس طرف۔ اچھا یہ بتاؤ اس وقت جن لوگوں نے نماز پڑھی ہوئی کہاں گئے؟ کعبہ تو اپنی جگہ بتائی نہیں، غور کیا؟ کعبہ تو اپنی جگہ بتا نہیں، وہ کعبہ ہی کی طرف رو کر کے سب نے نماز پڑھی، تو ان نمازوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ بھی چکر کاٹ رہی ہوں۔ سن لو مسئلہ، سن لو، خانہ کعبہ تو دیوار ہے، چھت ہے،
قبلہ دیوار و چھت نہیں ہے، بے شک قبلہ وہ جگہ، وہ بے بقعۂ مبارکہ، وہ اتنی جگہ، بے شک وہ ہے قبلہ. بے شک تو تحت الثری تک قبلہ، بے شک تو ساتویں آسمان کا بیت المعمور تک وہی قبلہ. تو اگر دیوار ہٹ بھی جائے تو کعبہ کی دیواریں گئی تھی نا، لیکن قبلہ وہی تھا، بے شک قبلہ وہی تھا. تھوڑی دیر میں آواز آئی، کعبہ آ گیا. حضرت ابراہیم اعظم نے آنکھیں مل مل کے دیکھا، آ گیا کہ نہیں. وہ اندر غصہ تھا. اب اللہ پہ تو غصہ اتار نہیں سکتے تھے، خانہ کعبہ سے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. ادھر دیکھا تو چادر اڑے ہوئے رابعہ بصریہ، اللہ اکبر، نزلہ اتار دیا انہیں. کہا تم عورتوں کا کیا حال ہے، کتنوں کو تم نے غائب کیا. اب کعبہ بھی غائب کرنے میں کتنوں کو تم نے غائب کیا، اب کعبہ کو بھی غائب کرنے لگی. یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے، یہ کیا ہنگامہ برپا کر رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ نے عرض کیا، حضور آپ تو اللہ کے ولی ہیں، ہم نے کیا ہنگامہ، ہم تو چھپتی چھپاتی بچتی بچاتی پردہ کرتی ہوئی چلی آئی. ہنگامہ تو راستے پر آپ مچاتے آئے. ساری دنیا میں شور ہو گیا کہ ابراہیم اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے پر میلہ لگاتے تو آپ آئے. تو ہنگامہ آپ نے برپا کیا کہ ہم نے. تو حضرت ابراہیم اعظم نے کہا، ہاں رابعہ، سارا راستہ میں نے نماز میں طے کیا، سارا راستہ میں نے نماز میں طے کیا ہے. رابعہ بصریہ پکار اٹھی، آپ نے سارا راستہ نماز میں طے کیا ہے، ہم نے سارا راستہ نیاز میں طے کیا. ابھی اللہ کا کرم ہے، نماز قبول کرے یا نیاز قبول کرے یا دونوں قبول کر لے. بے شک تو دیکھا آپ نے، یہ ہے شان کہ خانہ کعبہ ہمیشہ حضور کی طرف، لیکن کبھی کبھی اللہ کے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اور کنیزوں کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رخ کرو. میرے محبوب کی طرف، ان کی طرف رخ کرو گے میری طرف رخ ہو جائے گا. ان کی طرف چلو، ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کی سنت کریمہ پر عمل کرو گے تو میری بارگاہ کی قربت اور میری محبت تمہیں مل جائے گی. وَيُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم تو چلے تھے اللہ کی محبت کی تلاش میں، اگر محبوب کے قدموں میں آ جاؤ تو اللہ کی محبت تم کو تلاش ہے. یحببکم اللہ، تم کو خود اپنا محبوب بنا لے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے. اللہ is the most forgiving, the most merciful. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی پیروی کی ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سارے گناہوں کو ان کے صدقے میں بخش دے، ہم پر رحمتوں کی بارش کرے. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ و سلام.